رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ ایام گزرتے ہوئے، وقت گزرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ آپ سب لوگ الحمدللہ حج کی انتظار میں تھے، کوئی رمضان المبارک سے انتظار میں تھا، اور دن آئے اور گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنی دیر لگی ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت ایسے گزرے گا کہ سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرا ہے، اور ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرا ہے، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھڑی گزر جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ ایک گھڑی ایسے گزرے گی کہ ذرۃ من النار، جیسے کسی کاغذ کو آگ لگے اور بجھ جائے، اتنی دیر میں وہ گھڑیاں بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ تقارب زمان ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ ہم سب لوگوں کی زندگی کے دن گزر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کے قیام مکہ اور قیام حرمین کے دن بھی گزر رہے ہیں۔ جس دن آپ جائیں گے احساس بھی نہیں ہوگا، لہذا خدا کے لیے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے گھروں میں باتیں کرنے میں، بازاریں پھرنے میں، راستوں میں بیٹھنے میں وقت کو نہ گزاریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور ہر بندہ کوشش کرے کہ اللہ کے گھر میں قرآن کا ختم ہو جائے، کیونکہ قرآن اسی سرزمین پہ اترا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعر میں اترا ہے، اسی مکہ مبارکہ میں اترا ہے، اور یہیں سے قرآن کا پیغام جو ہے وہ پورے عالم کو پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اپنے اوقات کو منظم کر لیں، عصر کے لیے آئیں پھر عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں، کوئی بندہ تہجد نہ چھوڑے، کوئی بندہ اشراق نہ چھوڑے۔ اب دیکھیں، ہم جائیں احرام باندھیں، ہم جا کے عمرہ کریں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، بال کٹائیں، کتنی محنت ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہے اور کوئی دنیا کی بات نہ کرے، بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے، سبحان اللہ والحمدللہ میں مشغول ہو جائے، یا خاموش ہو کے بیٹھا رہے، اور جب سورج نکل آئے اور اوپر چڑھ جائے، کیا مانا جیسے آج کل 6 بج کے تقریباً 28 منٹ پہ سورج نکلتا ہے، اس کے بعد 15 منٹ اور ملا لیں تاکہ سورج جو ہے وہ قدر ربہن ایک نیزے کے برابر آگے آ جائے، تو پھر اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور 2 رکعتیں کر کے 4 رکعت پڑھ لیں،
حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے اور اشراق پڑھ کے نکلا ہے، اللہ اس کو ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی محنت بھی نہ کی اور ایک عمرے کا ثواب، اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہو۔ اس عمرے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے قبول ہونے کا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ لہذا حجاج کرام خدا کے لیے اپنے حرم کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ لوگ آرام سے عشاء کے بعد حضور پاک کی سنت ہے اور میرے محبوب کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ باتیں کرنا جو ہے شریعت میں حرام ہے۔ کوئی بندہ اپنی گھر والی سے بات کر سکتا ہے، کوئی عالم مطالعہ کر سکتا ہے، کوئی طالب کتاب پڑھ سکتا ہے، ورنہ بلا وجہ وقت ضائع نہ کریں، جلدی سے اپنا آرام سے سو جائیں اور ٹھیک 3:30 بجے اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ وہ رحمت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش معلی سے آسمان دنیا میں تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا۔ وہ رحمت کی گھڑی کا وقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان رحمت کا وقت ہے، وہ نزول رحمت کا وقت ہے اور اللہ کے نزول اجلال کا وقت ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ 8 رکعت تہجد پڑھے، یعنی 4 رکعتیں کر کے۔ یاد رکھو کہ رات کی نماز 4 رکعتیں ملا کے پڑھو تو زیادہ ثواب ہے، اور اگر دن کی نماز ہے 2 رکعتیں کر کے پڑھو تو زیادہ ثواب ہے۔ یعنی آپ نے ظہر کی سنتیں پڑھنی ہیں، 4 سنتیں پڑھنی ہیں، اگر 2 رکعت پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، اور رات کی تہجد کے لیے 4 رکعت پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے جس کی راویہ سیدہ عائشہ ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ حضور آپ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اور فرمایا میرے بیٹے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، میرے مدنی کی نماز کا کیا پوچھتے ہو، وہ کتنی لمبی نماز ہوتی تھی، وہ کتنی جمال والی نماز ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میرے پاک نبی نے سورت بقرہ سے لے کر سورت انعام تک 1 رکعت میں پڑھا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں تہجد کا معنی یہ نہیں کہ آپ ٹکرے ماریں، تہجد کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اکبر بس نام لکھوانا ہے، اس کے بجائے 2 رکعت پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ آرام سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، تسبیحات زیادہ کہیں، رکوع میں زیادہ کھڑے ہوں، اس کے بعد سجدے میں زیادہ وقت گزاریں۔ اور جن بندوں کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہ ہو، وہ عشاء کی نماز کے بعد جب گھر جائیں، کھانا وانا کھا لیں، سونے کا وقت آئے وضو کر کے پڑھ لیں، یہ بھی تہجد ہوتی ہے۔ تہجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نیند کر کے اٹھیں، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ نفل پڑھیں گے وہ تہجد شمار ہوگی، چاہے آپ پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں۔ اور اسی طرح حجاج کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے کی توفیق دے، وہ وتر نہ پڑھا کریں، وہ آخری رات میں پہلے تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں، وتر پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو جائے، اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میرے مدنی کا فرمان ہے، حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جنت کا چٹیل میدان ہے، تم جتنا باغ لگانا چاہو لگا لو۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم کیسے جنت میں باغ لگائیں؟ فرمایا جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو وہاں درخت لگ جاتا ہے، تو جتنی باغ بڑھانا ہو بڑھا لو اور جتنی گھٹانا ہو گھٹا لو۔ اور اسی طرح مسلمان حجاج کرام یاد رکھو
کہ جب تم حرم سے نکلتے ہو، چاہے میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، جب بازار میں گزرو، بازار میں گزرتے ہوئے پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تم ایک دفعہ پڑھو گے تو 10,000 گناہ گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اندازہ کریں، اس لیے مسلمانوں وضو ہے یا نہیں ہے؟ آپ گھر جا رہے ہیں تو ذکر ہو، گھر سے آ رہے ہیں تو ذکر ہو، گھر میں بیٹھے ہیں تو ذکر ہو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، طواف ہو سکے تو سبحان اللہ، کیونکہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں ان پہ تقسیم ہوتی ہیں جو طواف کر رہے ہیں، اور 40 رحمتیں ان پہ تقسیم ہوتی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو دور بیٹھ کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کعبے کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو کھول کے دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کے چہرے پہ محبت کی نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے حجاج کرام اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، دیکھ لو، سارے قرآن کو پڑھ لیں، ساری حدیثوں کا مطالعہ کر لیں، نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ہے، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، قربانی سال میں 1 مرتبہ ہے، روزے سال میں 1 مہینہ ہے، لیکن ذکر کا حکم ہے کہ اذکر اللہ کثیرا، کہ میرا ذکر بس زیادہ کرو جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میرے محبوب نبی عربی محمد پاک کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اتنی ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاگل ہے، لوگ سمجھیں کہ خدا کے ذکر میں دیوانہ ہو گیا ہے، یعنی ہر وقت زبان پہ ذکر ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جتنے اللہ کے بندے گزرے ہیں، وہ اپنے مقامات پہ اپنے مریدین کو صرف ذکر کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا، اور جب تم اللہ کے کعبے میں یاد کرو گے تو مولا عرش پہ یاد کرے گا، تم حاجیوں میں یاد کرو گے مولا فرشتوں میں یاد کرے گا، اور جب بندہ پکارے گا تو اس کی رحمت آئے گی۔ اب آپ درود شریف پڑھ لیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اور یاد رکھو طواف کرنا ہے، 10 طواف کے بجائے 1 طواف کرو، لیکن ادب اور حیا سے کرو، ادب اور شرافت سے کرو، بغیر کسی کو دھکے دیتے ہوئے۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے، لیکن غیر بندے کو دھکا دینا حرام ہے، غیر عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے، ایسے بوسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دور سے اشارہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بوسے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی دھکے دے اور کپڑے پھاڑے۔ اور جب طواف میں ہوں تو اپنے دل کو، دماغ کو اللہ کی طرف لگائیں، نظر زمین پہ جھکی ہوئی ہو، زمین پر نظر ہو، تاکہ ادھر ادھر نہ نظر اٹھے نہ بہکے، نہ کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑے۔ ایسے انداز میں چلیں اور دل میں غور کریں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی پھرے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے آقا محمد مدنی پھرے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج انہی قدموں پہ ہم پھر رہے ہیں، آج انہی مقامات پہ ہم چکر لگا رہے ہیں۔ اور جب حجر اسود کے سامنے آئے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اگر چلتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو کافی ہے۔ وہاں دیوار بن کے کھڑے نہ ہو جائیں، وہاں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں تک مرضی آئے نفل پڑھیں، حتیم میں مرضی آئے نفل پڑھیں، سارے اللہ کے حرم میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح میری بہنیں اور بیٹیاں اگر گھر میں نماز پڑھیں تو حرم سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر حرم میں آئیں تو دور بیٹھیں، مردوں کے آگے نہ آئیں، مردوں سے کندھا نہ ملائیں، مردوں کے برابر نہ بیٹھیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں کہ فلاں حاجی ایسا کرتا ہے۔ دین محمد عربی کا ہے، حاجی کا نہیں ہے۔ دین محمد رسول اللہ کا ہے، مکے والوں کا نہیں ہے۔ دین ہم نے اللہ کے نبی کا سیکھا ہے، وہ نہ کسی عربی کا ہے نہ کسی اجمی کا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، اپنی بیویوں کو حکم دیا تھا کہ اگر طواف کرنا ہے دور دور طواف کرو،
اور اگر مرد سامنے ہوں تو چہرے پہ کپڑا ڈالو، بغیر پردے کے نہ پھرو، عریانی کے ساتھ نہ پھریں، بے حجابی کے ساتھ نہ پھریں، اور ایسے کپڑے لباس عورت نہ پہنے جس سے بدن نظر آئے۔ جس عورت کے بالوں پر کسی کی نظر پڑے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور جو عورتیں مردوں کا لباس پہنے یا جو مرد عورتوں کا لباس پہنے ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا مسلمان بھائیوں، اپنے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، خدا کے لیے غفلت میں نہ گزاریں، اور اللہ جب مدینے لے جائے سب سے بڑا وظیفہ درود ہے محمد مصطفیٰ کا۔ سارے راستے میں درود پڑھتے جائیں، اور جب مدینے کے شہر میں داخل ہو جائیں اپنے اپنے مکانوں پہ پہنچیں، سامان اتار کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، بہترین خوشبو جو میسر ہو لگا کے ادب کے ساتھ حضور کی مسجد میں داخل ہوں، اور داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہے۔ پہلے 2 رکعت پڑھیں، پھر درود پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ چلیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے پاؤں اٹھائیں کہ تیرے پاؤں کی بھی آواز پیدا نہ ہو، اور اتنے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ سرکار دو جہاں کے روضے پہ جائیں، اور ایسے تصور ہو کہ گویا آج اگر میرا مدنی سامنے ہوتے تو میں کیسے حاضر ہوتا، میں کس ادب کے ساتھ حاضر ہوتا۔ اور وہاں کھڑے ہو کے شور نہ مچائیں، وہاں کھڑے ہو کے زور سے نہ چیخیں، بلکہ ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق پہ سلام پڑھیں، سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، ان کے سلام پڑھنے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر لیں اور دعا صرف اللہ سے مانگیں۔ یہی سبق پڑھایا ہے ہمیں حبیب کبریا نے۔ اور جتنے دن اللہ مدینے میں نصیب کرے جنت البقیع الغرقد پہ جائیں، چونکہ جنت البقیع میں سیدنا عثمان ہیں، جنت البقیع میں میرے مدنی کی اکثر بیویاں ازواج مطہرات ہیں، جنت البقیع میں میرے مدنی کی بیٹیاں ہیں، جنت البقیع میں میرے مدنی کا بیٹے دفن ہیں، جنت البقیع میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنت البقیع کے بعد شہداء احد ہیں، کیونکہ میرے آقا سب سے پہلے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ اور اسی طرح جتنے دن مدینے میں رہنے کا موقع ملے، اگر صبح کی نماز کے بعد اللہ توفیق دے تو مسجد قباء میں جا کے 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں تو پورے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اللہ نے یہاں بھی عمرہ رکھ لیا اور مدینے میں بھی عمرے کے ثواب کا انتظام فرما دیا۔ اور جتنے دن مدینے میں رہیں، گلی میں چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سب سے افضل درود ہے جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر وہ یاد نہ ہو تو جو تمہیں درود آتا ہے وہ درود پڑھا کریں۔ ہر وقت زبان پہ درود ہو، اللہ تعالی کا ذکر ہو، ایک ایک لمحہ تمہارا ضائع نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سفر میں مدینہ جاتے ہوئے، جدہ جاتے ہوئے، اپنے ملک میں جاتے ہوئے نماز جماعت کے بغیر نہ پڑھیں، جماعت کے بغیر نمازیں ادا نہ کریں، بالکل جماعت میں حاضر ہوں، کیونکہ بعض علماء کا فتویٰ ہے، حضور پاک کی حدیث ہے کہ اگر مسجد قریب ہے اور آدمی جماعت چھوڑ دیتا ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر ادا بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہر مسلمان کی اولادوں کو نمازی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین کا داعی بنائے۔ حجاج کرام، تمہارے گھر جو ہیں وہ دولت سے اور کاروں سے آباد نہیں ہوتے، تمہارے گھر جو ہیں وہ باہر کے سامان اور پردوں سے آباد نہیں ہوتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ برباد ہے۔ لہذا اپنے گھروں کو برباد نہ کریں، اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کریں، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر رکھیں۔ جب باپ پڑھے گا تو بیٹے پڑھیں گے، جب کارخانے کا مالک پڑھے گا تو مزدور پڑھیں گے،
جب افسر پڑھے گا تو ماتحت پڑھیں گے، جب بڑا پڑھے گا تو چھوٹے پڑھیں گے۔ اگر صبح اٹھ کر تم نے بھی انگریزوں کی طرح بیڈ ٹی پی لی، اس کے بعد حمام میں بیٹھ کے شیو کرتے رہے اور باہر نکلے تو جناب ٹائی گلے میں ڈال کے نکلے، تو اولاد بھی یہی سیکھے گی، اور وہ بھی تمہاری قبر پہ شیو کا سامان رکھ جائے گی کہ شاید ڈیڈی کو اٹھ کے ضرورت پڑ جائے صبح صبح، کیونکہ نہ تم نے قرآن سکھایا ہے، نہ تمہاری اولاد نے پڑھنا ہے، نہ تم نے دعا سکھلائی ہے، نہ انہوں نے دعا مانگنی ہے۔ جو تربیت دو گے وہی کل تمہارے پیش آئے گی۔ اس لیے خدا کے لیے، اور ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی حاجی طواف الوداع کے بغیر نہ جائے۔ طواف الوداع جو ہے وہ ہر آنے والے حاجی پہ واجب ہے۔ مکے والوں پہ طواف وداع نہیں ہوتا، جدے والوں پہ طواف وداع نہیں ہوتا، جو لوگ میقات سے آئے ہیں، مدینے سے آئے ہیں، جو لوگ طائف سے آئے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، عرب عجم سے آئے ہیں، ان کے لیے جانے کے وقت میں باقی عبادت جو ہے وہ طواف الوداع ہے۔ اور طواف الوداع کیا ہے؟ جیسے باقی طواف کرتے ہو، طواف الوداع میں اور نفلی طواف میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ میرا طواف الوداع ہے، اور اس میں دعائیں یہ کریں کہ یا اللہ یہ ہمارا آخری چکر نہ ہو، بلکہ جب تک زندہ رہیں تمہارے گھر میں حاضری ہوتی رہے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عرفات ملتا رہے، جب تک زندہ رہیں مکہ مدینہ نصیب ہوتا رہے، یا اللہ ہم ہمیشہ تیرے کعبے کے پھیرے لگاتے رہیں، ہمیں اپنے دروازے سے محروم نہ کر دینا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو حاجی طواف الوداع کے وقت میں یا کعبے سے جاتے ہوئے رو رہا ہو، آنسو بہ رہے ہوں، تو سمجھو کہ حاضری مقبول ہو گئی ہے۔ اور اگر دل نکلنے کو چاہتا ہے کہ جلدی نکلو بھاگو، تو خطرہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاضری منظور نہ ہوئی ہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ درود ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ۔ اور طواف الوداع کے بعد الٹے پاؤں چلنا کوئی شریعت نہیں ہے، یہ لوگوں نے بدعت بنا رکھی ہے۔ طواف الوداع کے بعد سیدھے چلیں، اور اگر دل کرے کعبے کو دیکھنے کا تو کھڑے ہو جائیں، پھر کعبے پہ نظر ڈال کے پھر اپنا چلے جائیں، اور طواف الوداع میں رو رو کے دعائیں مانگیں، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، مجاہدین اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، اور جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں، فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں، مسجد اقصی کے لیے دعائیں مانگیں، شیشان کے لیے دعائیں مانگیں۔ آج کفر اپنے عروج پہ آ گیا ہے، اور ہر جگہ مسلمان عالم ذلت و رسوائی میں ہے، کافروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، کاسہ گدائی لے کے کافروں کی انتظار میں ہے، اور جناب کافر آ جائیں تو خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ ہماری ذلت کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ پھر عالم اسلام کو عزت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، اور اللہ نے جیسے آج ہمیں کعبے میں اکٹھا کیا ہے، دعا کرو کہ مسجد اقصی میں بھی ایسے حاضری نصیب ہو جائے جہاں معراج ہوا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو، اور دل سے دعا کریں کہ جیسے آج ہمیں زمزم ملا ہے، اسی طرح قیامت والے دن حضور کے حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں سے جام شفاعت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والے کی حاضری قبول فرما لے۔ تو اس لیے میرے عزیز، اب آپ کے ذمے طواف الوداع ہے، اور جو میری بہن یا بیٹی اگر حیض آ گیا ہے اس پہ طواف الوداع معاف ہے، وہ بغیر طواف الوداع کے جا سکتی ہے۔ اگر طواف نہ کرے طواف الوداع تو کوئی حرج نہیں، طواف زیارت کے بغیر نہیں جا سکتی، تو لہذا اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، اپنے ایام کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک گھڑی کی قدر کریں، خدا جانے کہ پھر ہمیں یہ مکہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سرزمین کے لیے اللہ کے نبیوں نے قربانی دی، حضرت خلیل نے قربانی دی، حضرت اسماعیل نے قربانی دی، میرے پاک نبی محمد عربی نے قربانی دی، میرے مدنی کے صحابہ نے قربانی دی۔ یہ کعبہ ہمیں مفت میں نہیں ملا ہے، خدا کے لیے اس گھر کی عزت سیکھو۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تک میری امت اس گھر کی عزت کرے گی اللہ ان کی عزت کریں گے، اور جس دن اس گھر کی عزت ان کے دلوں سے نکل گئی
اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ لہذا یاد رکھیں یہ کعبہ صرف کعبہ نہیں بلکہ پورے عالم کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک کعبہ موجود ہے عالم موجود ہے، جس دن کعبہ فنا ہو گیا پورا عالم فنا ہو جائے گا۔ اس لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بلد الامین کو، حرمین الشریفین کو اور حرمین کی خدمت کرنے والوں کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو زیادہ سے زیادہ حرمین کی اور حجاج کرام کی، ضیوف الرحمان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یاد رکھیں اگر حاجیوں کوئی کوتاہی ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے، ایک دوسرے کو نظر انداز کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ تم اللہ کے گھر کے حاجی ہو، تمہاری زبانوں پہ گلے کے بجائے اللہ کا ذکر آ جائے۔ اسی طرح بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک ولیہ گزری ہے۔ ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پڑھنے والی عورتیں شیطان کی مذمت کر رہی ہیں کہ شیطان ملعون ہے، شیطان مردود ہے، شیطان نے تکبر کیا، شیطان نے حسد کیا۔ تو بی بی صاحبہ نے بلایا، بی بی رابعہ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا بی بی صاحبہ شیطان کی مذمت کر رہے ہیں۔ فرمایا جتنی دیر دشمن کو یاد کر رہی ہو اللہ کو یاد کر لو، جتنی دیر تمہاری زبانوں پہ دشمن کا ذکر ہے دوست کا ذکر کیوں نہ آ جائے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور جب تم دوست کا ذکر کرو گے تو دشمن تو خود بخود فنا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اہل اللہ ہیں وہ کبھی ہر آدمی کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، ہر آدمی کو پیار کی تعلیم دیتے ہیں، ہر آدمی کو ملنا سکھاتے ہیں، ہر آدمی کو جوڑنا سکھلاتے ہیں، وہ توڑنا نہیں سکھلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری منظور فرما لے۔ اب آپ کے مسائل بھی کافی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ صحت دے، ہمت دے۔ تو انشاءاللہ جمعہ کے دن سے پھر تقریریں شروع ہو جائیں گی، مغرب سے عشاء تک تقریر اور عشاء کے بعد سوال جواب انشاءاللہ۔ کل تو ویسے جمعرات ہے انشاءاللہ۔ عرفات کے میدان میں ایک موٹا مسئلہ یاد رکھو، احرام باندھنے کے بعد مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کسی بھی حال میں اگر چوٹ لگ جائے، خون بہ جائے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بھائی چوٹ بھی تمہیں لگی، خون بھی تمہارا بہ جائے، اللہ جرمانہ بھی تم پہ کرے، کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک عورت نے 10 تاریخ کو تو کنکریاں مار لی، لیکن 11 اور 12 کو اس کی ہمت جواب دے گئی، اس کے خاوند نے کنکریاں ماری، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ عورت سمجھدار ہے، وہ کہتی ہے مرے تو خاوند مرے۔ عورت پاگل نہیں ہوتی، جب کوئی رش آ جائے، مرنے کا وقت آ جائے گا، میں تو عورت ہوں تم آگے جاؤ نا۔ اور جب بازار جانا ہو تو خاوند پیچھے یتیموں کی طرح پھر رہا۔ یتیم خاوند دیکھے نا آپ نے، یتیم شوہر جن کے مکے میں رہتے ہوئے سب سے افضل طواف ہے، عمرے سے بھی زیادہ ثواب جو ہے وہ طواف میں ہے۔ لیکن کیا مانا؟ جتنا دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر طواف کرتے رہو۔ اصل میں حاجی اتنی دیر طواف نہیں کرتا، عمرے کی نیت کر لی پھر تو گلے پڑ گیا نا احرام، پھر تو اس نے پورا کرنا ہے، بیچارے نے جان چھڑانی ہے۔ ورنہ افضل جو ہے وہ طواف ہے۔ عمرے کے لیے باہر نکلیں گے، طواف کے لیے کعبے کے اندر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مزدلفہ میں رات کو پہنچ گئے اور مینا بالکل بس 10-12 قدم ہم سے دور تھا۔ بھئی یاد رکھو، جو لوگ عرفات لیے باہر نکلیں گے طواف کے لیے کعبے کے اندر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مزدلفہ میں رات کو پہنچ گئے اور مینا بالکل بس 10-12 قدم ہم سے دور تھا۔ بھئی یاد رکھو، جو لوگ عرفات سے مزدلفہ کی نیت سے نکلے، مزدلفہ میں پہنچ گئے، نہیں پہنچے، راستے میں بھول گئے،
مینا میں آ گئے، سب کا اللہ قبول کرے، وہ جانتے نہیں تو کیا کرے غریب، وہ تو مزدلفہ کی نیت سے نکلے ہیں، وہ کہاں جائیں؟ یہ جو مولوی صاحبان نے کتابیں لکھی ہیں نا، یہ 100 سال پہلے لکھی تھی جب 20,000 حاجی تھے۔ آج کے حاجی دیکھ کے جو کتاب لکھے گا انشاءاللہ ڈھیلا ہوگا۔ جی کہ میں اگر عمرہ کرنا چاہوں تو عمرے کے لیے آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، یعنی باہر جا کے نیت کر کے آ کے عمرہ مکمل کریں۔ والد کے لیے، والد جس کے لیے چاہے کرے، لیکن یاد رکھو اگر کسی بندے نے اپنے والدین کے لیے کرنا ہے تو سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے، پہلے اپنی والدہ کا کرے اور بعد میں اپنے والد کا کرے۔ وہ پھاڑ دیا کرو بھائی۔ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں ایک مرد اور عورت نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے اکٹھے، اور اب جب دودھ پیا تو وہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ رضائی بہن بھائی۔ ان کا نکاح حرام ہے۔ اگر نکاح ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، تب بھی حرام ہے، اس لیے ان کو فوراً نکاح ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے قضا نمازیں پڑھی مکے کے حرم میں تو انشاءاللہ 1 کا لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن لاکھ کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ لاکھ نماز پوری ہو گئی، ایک نماز پڑھ لو اور آج کے بعد چھٹی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے وہ حرام موت ہے، یعنی اس کو اللہ کے فیصلے پر اعتبار نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ جیسے وہ خودکشی کرے گا وہی سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا اور احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو ہاتھ لگایا تو اس کو کچھ خوشبو لگی، فوراً جا کے دھو ڈالی، ٹھیک ہو گیا۔ حج کے دوران میں میری بیوی نے بڑی احتیاط کی، لیکن مسح کرتے ہوئے کوئی بال ہاتھ میں آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ یاد رکھو عورت ہو یا مرد ہو، ہاتھ لگانے سے جو بال گر جائے وہ بال مردہ ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی جرم نہیں۔ کہتا ہے جی طواف زیارت کی نیت سے مینا سے مکے آئے، طواف کر لیا، لیکن اس وقت طواف زیارت نہیں کہا، نہ کہو کرنے کیا آئے تھے تم، دل میں نیت ہے، نہ کہو زبان سے۔ اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے جلدی سے تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، سلام پھیر دیں۔ جو لوگ قسطوں پہ چیزیں بیچتے ہیں کہ نقد میں اتنی قیمت ہے اور قسطوں پہ اتنی قیمت ہے، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے، ایسے حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ بہرحال میرے محبوب دعا مانگتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے نہیں مانگتے تھے، لہذا کبھی مانگا کریں کبھی نہ مانگا کریں، کبھی ہاتھ اٹھایا کریں کبھی نہ اٹھایا کریں، تاکہ ضد بھی نہ ہو اور ساری حدیثوں پہ عمل بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں، ہندوستان میں بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صدیق و عمر پڑھتے۔
کہتا ہے جی اگر کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے؟ نہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی آدمی نے بیوی سے کہا ہو کہ مجھے آج آپ پہ بڑا دل آ رہا ہے، طلاق قبول کرو؟ بھئی جب بھی دے گا غصے میں دے گا نا، پیار میں دے گا۔ طلاق پکی ہو گئی، فکر نہ کرو۔ اگر گندم نہ پکی ہو، جب تک کوئی گندم ہے، باغ ہے، فصل ہے، اچھی طرح اس کا پھل ظاہر نہ ہو جائے، بیچنا جائز نہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو بیمہ پالیسی ہے بالکل ناجائز ہے، وہ خالص، وہ تو سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، اس میں دونوں لانتے ہیں۔ کیا مطلب سمجھو، مثلا میں نے 10 لاکھ کی پالیسی دی، ابھی میں نے 2 قسطیں جمع کرائی تھی، میں مر گیا تو وہ 10 لاکھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو جوا لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ اچھا اگر میں زندہ رہا تو وہ پیسے بمائے سود مجھے واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو سود بھی آ گیا، جوا بھی آ گیا، حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ خالص حرام ہے، بالکل بچیں۔ ملک سے باہر شادی کی ہے، میری 3 لڑکیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن اب مجھ سے بیوی طلاق مانگ رہی ہے، تو آپ کا کوئی بد اخلاقی ہوگی، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ بہرحال جو عورت خامد سے ناجائز طلاق کا مطالبہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعی تنگ ہے تو اس کو حق ہے طلاق مانگنے کا۔ میں احرام کی حالت میں میرے ناک سے بال گر گئے، ہاتھ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ نے جو نمازیں قضا ہو گئی، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کرے کہ یا اللہ جو قضا ہو گئی ہمارے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ وعدہ کریں کہ نماز قضا نہیں کریں گے، لیکن جو یاد ہے پڑھیں، یہاں انشاءاللہ ہر نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 ملے گا۔ اور وتر بھی اگر چھوٹے ہیں تو پڑھنے ہوں گے۔ زوال کا وقت جو ہے، یہاں جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے ٹھیک 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اول وقت میں اذان دیتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اور یاد رکھو جن کی نماز کعبے میں بھی نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نہیں ہوتی امام کے پیچھے، وہ کسی اور ملک میں بھی نہیں ہوتی، اور نماز فرض ہے۔ اگر ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو گیا؟ حج بھی تو تمہیں ان اماموں نے پڑھایا ہے، لہذا یہ بلا وجہ کا بغض ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں شرک ہوتا ہے اللہ اس کو یہاں آنے کے بعد بھی محروم رکھتا ہے۔ اور دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ بھئی وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے نا۔ دعا کرے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ان کو بھی پتھر اور ہیرے کو سمجھنے کا فرق عطا فرما دے، اللہ ان کے دلوں سے بدعت کا غبار نکال دے، اور محمد مدنی کی سنت کا لمحہ اور نور چڑھا دے۔ دعا کیا کریں، کسی کو برا بھی نہ کہیں اور بد دعا بھی نہ کریں۔ ایک آدمی نے 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، لیکن اس کو شک ہو گیا کہ میری کنکریاں ٹھیک لگی ہے یا نہیں لگی، اس نے قربانی کر دی، بعد میں جا کر دوبارہ کنکریاں مار دی، ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا ہے اور 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں،
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد اگر طواف کرے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ حرم میں پڑھ سکتا ہے. اگر پڑھ لیے ہیں تو الحمدللہ، اتنی بڑے جھگڑے نہ کریں. یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے قربانی کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا تھا اور اپنی مونچھوں کو مونڈ ڈالی تو دم ادا کرے. اگر تھوڑی کاٹی ہے تو صدقہ کرے. مسجد حرام میں اگر کوئی مستحق غریب نظر آ جائے تو اس کو خیرات ہم دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اگر کوئی عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکے، مسئلہ یہ بڑا ضروری ہے سمجھو، اگر طواف زیارت نہیں ہوگا، حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور اپنے خامد پہ وہ عورت حلال بھی نہیں ہوگی. لہذا اگر طواف زیارت نہیں کیا وہ اپنے وطن نہ جائے، مکے میں رہے. جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے فوراً طواف زیارت کرے. طواف زیارت کے بغیر کوئی نہ جائے ہرگز. جی کہ اگر آگ پہ پکائی ہوئی چیز کھا لیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. صرف بعض ائمہ کا قول ہے کہ آگ کے پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر ائمہ فرماتے ہیں کہ کلی کرنا مراد ہے، پورا وضو کرنا مراد نہیں ہے. عربی میں لکھا لیکن پڑھا نہیں جاتا. کوئی عربی ہے لیکن اردو والی عربی ہے، کوئی عجیب عربی ہے. اگر کوئی آدمی خالص بدعتی ہے لیکن وہ مشرک نہ ہو تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ تو جائز ہے، لیکن اہل بدعت کے ساتھ تعلق نہ رکھو. بدعتی کی عزت کرنا دین نبی کو گرانے کے برابر ہے. کہتے ہیں جی جو آدمی بدعت والے ہیں کوئی اہل کتاب الگ ہے. اہل کتاب وہ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اپنی کتاب تورات و انجیل کو مانتے ہیں. یہ بدعتی ہے لیکن قرآن کو تو مانتا ہے نا. اور جو بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. مونچھیں جو ہے ان کے کٹوانے کا حکم ہے. حضور نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ. لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی نظر آئے اور بعض علماء اس طرح پھیرنے کی بھی اجازت. اگر ایک آدمی جمعہ والے دن مینا سے مکے آیا اور جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر مینا چلا گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. کہتا ہے جی کہ میں نے 10 ذی الحجہ کو مینا کے اندر کنکریاں ماری، اپنی اور بیوی کی قربانی میں نے خود ذبح کی. میری چادر جو تھی احرام والی خون سے بھر گئی، وہ چادر میں نے بدل لی، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اور تم نے تو بہت ثواب کمایا کہ قربانی اپنی سنت کے مطابق خود ذبح کی. دن جو کنکریاں ہیں بیوی کی طرف سے میں نے ماری ہیں. اگر بیوی تندرست ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہے تو آپ وکیل نہیں بن سکتے تھے. اگر کوئی رش تھا، خطرہ تھا تو پھر جائز ہے، ورنہ دم دینی پڑے گی. حج کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو جیسے مرد پہ فرض ہے عورت پہ بھی حج فرض ہے. لیکن کوئی عورت بغیر محرم کے نہیں آ سکتی. اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے بال خود کاٹیں یا ایک دوسرے کے کاٹ لیں، جائز ہے.
طواف الوداع کے بعد کوئی صفا مروا نہیں دوڑنی. مقتدی امام کے آگے ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. قریب میں عورتیں آ کے قریب کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ ہدایت دے، دعا بھی کریں اور ان کو مسئلہ بھی سمجھائیں کہ مردوں کے آگے کھڑی نہ ہوں، نہ مردوں کے برابر کھڑی ہوں. البتہ جو مجبوری ہے اللہ نوازے قبول کرے. گھر سے نکلنے کے بعد حنفی مسلک میں 48 میل شرعی ہو تو سفر شروع ہو جاتا ہے. بعض ائمہ کے نزدیک 7 میل بھی سفر ہے. چاروں ائمہ جو ہیں فقہا وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. ہم نے جس جس امام کی فقہ پڑھی ہے اسی سے مسئلہ لے لیتے ہیں. جس ملک میں شافعی فقہ تھی وہ امام شافعی سے لیتے ہیں، جہاں حنفی فقہ تھی وہ امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں، اور تمام امام جو ہیں وہ تابع ہیں محمد رسول اللہ کے. اگر رش ہو گیا تیسرے دن، ہم نے عورتوں کی کنکریاں مکیل بن کے خود ماری، ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر مجبوری سے ہندوؤں کے ساتھ دکھ سکھ میں آنا پڑتا ہے، بہرحال کافروں سے دلی محبت حرام ہے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا میرے دشمن اور نبی کے دشمن، اسلام کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو. باقی دنیا داری میں آنا جانا جائز ہے. جی کہ ہم دوسرے لوگوں کو قبروں پہ غلاف ڈالنے سے اگر منع کرتے ہیں تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور کی قبر پہ غلاف ہے، تو باقی قبریں بھی حضور کی قبر کے برابر ہیں. ہاں جی، کیا خیال ہے؟ یعنی تمہارے پیر کی قبر اور نبی کی قبر برابر ہے؟ جو برابر سمجھے وہ مسلمان ہے. تو پھر جواب کا کیا مطلب؟ ایک دوسرا، حضور کی مزار پہ غلاف حضور نے ڈالا، صحابہ نے ڈالا، یا سینکڑوں سال بعد لوگوں نے ڈالا؟ صحابہ نے تو غلاف نہیں ڈالا، یہ تو سینکڑوں سال بعد میں ڈالا گیا. اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بے ادبی کر کے کیسے ہٹائیں، اس لیے اس ادب کو قائم رکھا گیا. اگر نبی کی مزار پہ روزہ ہو اور پیر کی مزار پہ روزہ ہو، یعنی دونوں برابر ہیں. خدا کے بندوں کو عقل کریں. کوئی آدمی ظہر یا عصر کی فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کی نیت باندھ چکا ہے اور فرض نماز کھڑی ہو جائے، اگر یقین ہے کہ میں جلدی جلدی پورا کر کے آرام سے مل سکتا ہوں تو پورا کر لے، ورنہ نفل نماز تحیت المسجد توڑ دے اور جماعت میں مل جائے، بعد میں اپنی 2 رکعت پڑھ لے. طواف میں اور صفا مروہ دوڑنے میں مجھے کوئی دعا یاد نہ ہو اور میں نے کوئی دعا نہ پڑھی ہے، طواف چکروں کا نام ہے، صفا دوڑنے کا نام ہے، کسی وظیفے کا نام نہیں ہے. پاکستان جب ہم جائیں گے تو ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ قبلے کی طرف پشت کریں، بلکہ کیپٹن سے پوچھ کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. پڑھنا چاہے تو جگہ بھی ہوتی ہے اور نماز بھی ہو سکتی ہے. اگر نہ پڑھنا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم ہمیشہ جہازوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور کبھی کوئی منع بھی نہیں کرتا، بلکہ جگہ بھی دیتے ہیں اور کعبے کا رخ بھی بتلاتے ہیں. وہ پابند ہیں، کیپٹن سے پوچھیں. بلکہ سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ لگا ہوا ہے قبلہ نما، وہ باقاعدہ ہر 10 منٹ کے بعد قبلے کا رخ بتلاتا ہے. اور انہوں نے تو اب الحمدللہ جتنی سعودی جہاز ہے، جہازوں کے اندر مسجد بنا دی ہے، آپ باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم مولویوں کے لیے تو انہوں نے بڑا بھلے کا کام کیا. سچی بات، ایک تو مسجد ہے، جماعت ہو جاتی ہے.
دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت نہ ہو جا کے سو گئے. تمہیں اٹھا دیں گے. ہمیں تو بیچارے حرم کی وجہ سے کوئی شرم کر جاتے ہیں. انہیں عرفات کے دن روزہ رکھا، آپ نے غلطی کی. جو حاجی حج پہ جائے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ عرفات کا روزہ نہ رکھے، اور جو حج نہ کرے وہ عرفات کے دن روزہ رکھیں. 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کے والد کا اگر انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنا حج کر چکے ہیں، اپنے والد کا حج بدل کریں. جو اولاد اپنے والد یا والدہ کے لیے حج کرے اللہ اس کو 10 حج کا ثواب دیتے ہیں. داڑھی کی کم از کم مقدار جو ہے وہ کتنی ہو، یہ بیوی سے پوچھو. بھئی آپ نے داڑھی رکھنی ہے بیوی سے پوچھ کے، تو مولوی مکی سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ بیوی کہے نہ رکھو، تم نے نہیں رکھنی، آگے جہنم ملے کچھ ملے. دنیا میں تو بیوی راضی ہو جائے نا، نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. کیا خیال ہے؟ نہ تو اگر داڑھی منڈانے میں آپ خوبصورت لگتے ہیں. داڑھی ہونا جو ہے یہ خوبصورتی اگر نہ ہو اللہ نبی کو داڑھی دیتے. سنت محمد عربی اور 1,24,000 نبی کی سنت ہے، اور ہر سنت مثلا 2 رکعت نماز سنت پڑھی اور چلے گئے، یہ ایسی سنت ہے جو 1 منٹ کے لیے محمد مدنی سے جدا نہیں ہوئی. اور 1 مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے. اور ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر کوئی عورت یا آپ کی بیوی کہے کہ مجھے تمہاری داڑھی گندی لگتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پھر کلمہ پڑھا کے نکاح بھی دوبارہ کرنا. جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے 1 رکعت آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، صحابی کے. مکے کا رہنے والا ہوں، شوال میں نے عمرہ تو کیا تھا لیکن میں نے حج افراد کیا ہے. بہرحال آپ کو دم ایک دینی پڑے گی بکری. ہم عرفات سے واپس آئے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. عورتیں بالکل تھک چکی تھیں، ان کی کنکریاں مردوں نے ماری. اگر واقعی وہ مجبور تھی تو کوئی حرج نہیں. جب عید کا اعلان ہو جائے تو ہم اپنے ملک میں اسی اعلان پہ عید پڑھ لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر ملک اپنی رویت پہ نماز پڑھے، کیونکہ آپ کا اور اس کے ملک کا تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو 1 مہینے میں کتنے گھنٹے بن جائیں گے؟ اگر یہاں صبح کی اذان ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ پھر وہاں جی صبح پڑھ لے کوئی. حد حرم سے باہر جانا ہوگا. میں عرفات سے شام کو نکلا، مزدلفہ رات کو 1 بجے پہنچا. مجھے نیند آ گئی، احتلام ہو گیا، لیکن میں نے نماز پڑھ لی. آپ توبہ بھی کریں اور وہ نمازیں بھی دہرائیں. آدمی نے سر مڈانے سے پہلے شیو کر لیا، دم بھی ادا کریں اور توبہ بھی کریں کہ احرام کھولنا تھا سر مڈانے سے، اس نے داڑھی مڈا کے احرام کھولا. جی اگر قربانی کے بکرے یا دمبے جو وہاں بک رہے تھے ان کے ہم نے دانت نہیں دیکھے، کوئی حرج نہیں، وہاں وہ آنے ہی نہیں دیتے جو قربانی کے قابل نہ ہو. آپ کے نے اور آپ کی بیوی نے کنکریاں ماری لیکن پاؤں پھسل گیا، عورت گرنے والی تھی. بڑی مشکل سے میں نے اس کو نکال کے
باقی کنکریاں اس کی میں نے ماری، ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ آدمی نے قربانی کے لیے ٹکٹ خریدا، اس نے 2 لیے، لیکن انہوں نے غلطی سے 1 دیا۔ اب یہ آپ دیکھیں، اگر 1 ذبح ہوا ہے اور آپ کی بیوی کی بکری حج کی ذبح نہیں ہوئی، اب آپ کو 2 کرنی پڑے گی، 1 حج کی بکری اور 1 دم کے وقت گزر گیا۔ اس حالت میں ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نظر نیچے ہو، لیکن اگر کعبے پہ نظر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حیض کی حالت میں 5 دن کے بعد پاک ہو جائے، عورت کی عادت دیکھنی ہوگی، 5 دن ہے، 6 دن ہے، 7 دن ہے، جتنے دن ہے وہ عادت پوری کرے، غسل کر کے پھر طواف کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنی لڑکی کو حج کرا لے، لڑکی بالغ ہو جائے اور پیسے اس کو مالک بنا دے، تو پھر اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی موت